أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ السلام. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے آمین. اور جو سنیں سنائیں اس پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین. سورہ البقرہ کی چند آیات، 4 آیات میں نے 2 جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کی. 5 آیات اس میں اللہ رب العزت نے متقین کی نشانیاں بیان فرمائی. آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں 6 آیت میں کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا بھی، قرآن پاک کی آیات سنی بھی، معجزات بھی دیکھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا بھی، لیکن وہ ایمان نہیں لائے. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بھی بیان فرماتے ہیں. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن پاک ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے بارش ہر جگہ برستی ہے، لیکن فائدہ وہ زمین اٹھاتی ہے جو سیم اور تھور سے پاک ہوتی ہے، جو زرخیز ہوتی ہے، وہ اس بارش سے فائدہ اٹھا لیتی ہے. ٹیلے جو ہیں وہ ٹیلے ہی رہتے ہیں، سیم زدہ زمین سیم زدہ ہی رہتی ہے، کیونکہ ان میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی جس سے وہ سبزہ اگا سکے. وہ پانی کی قدر نہیں کرتے. وہ ہمیشہ وہی زمین فصل اگاتی ہے جو اللہ کی رحمت کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور جو اللہ کی رحمت کو اپنے اندر جذب نہیں کرتی وہ فصل بھی نہیں دیتی. اسی طرح قرآن پاک بھی ایک اللہ کی رحمت کی بارش ہے. اس کو بھی، اس رحمت کا فائدہ بھی وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اور اگر یہ صلاحیت ان میں نہ ہو تو قرآن پاک پڑھ لیں، کوئی بھی چیز ان کے سامنے پیش کر لیں، ان پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کی زمین، ان کے دل کی زمین وہ زرخیز نہیں ہے، شاداب نہیں ہے، بلکہ تھور زدہ ہے، سیم زدہ ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا یہ تو متقین ہیں. آگے اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، انکار کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم. اے محبوب جنہوں نے آپ کا انکار کیا، قرآن پاک کا انکار کیا. دیکھیں جو صحابہ بنے وہ حضور کو دیکھ کے بنے، حضور کو مان کے بنے، حضور پر ایمان لائے، قرآن پاک پر ایمان لائے، اللہ کی توحید کو مانا. تو اللہ پاک نے فرمایا وہ متقین ہیں، وہ صادقین ہیں، وہ محسنین ہیں، وہ صالحین ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا. کہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز بخشا. لیکن اسی معاشرے میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے حضور کو چلتے پھرتے دیکھا، بلکہ حضور کے ابو جہل کا گھر بالکل حضور کے ساتھ تھا لیکن محروم رہ گیا. اس کی وجہ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا آپ کا، قرآن پاک کا، میری ذات کا، اللہ کی نشانیوں کا، اے محبوب انذرتہم آپ انہیں سمجھائیں، ام لم تنذرہم یا نہ سمجھائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیونکہ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمائی آگے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کو ہدایت کے نور سے بہرا کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر بندے کو موقع دیتے ہیں سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مہلت کو
وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے سہولت دی جا رہی ہے، یہ پتہ نہیں مجھ پر وہ کرم ہو رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہلت ہوتی ہے۔ برا کام کیا کچھ نہیں ہوا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اچھا کام کیا تو آزمائش میں آ جاتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اچھائی پر ڈٹ جاتے ہیں کہ نہیں ڈٹتے، اور برا کام کیا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے، اس میں ایک ڈھیل ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے، کامیاب وہی ہوتے ہیں جو اس کی راہ میں ڈٹے رہتے ہیں، باللہ ہر کامیابی انہیں ملتی ہے، انہی کو جو اللہ تعالیٰ عروج دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر ایسے لوگ تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو دیکھا، نہیں مانے، قرآن پاک کی تلاوت کو سنا، نہیں مانے، حضور کی سیرت کو دیکھا، نہیں مانے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کو، بلکہ جب آپ نے کفار نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو حضور نے فرمایا میں نے تم میں 40 سال گزارے ہیں، کیا میری زندگی میں کوئی نقص، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی عیب، کوئی برائی، کوئی بددیانتی؟ تم خود مجھے صادق اور امین کہتے ہو، کافر صادق اور امین کہتے تھے، تو میری زندگی سب سے بڑا ثبوت ہے، سب سے بڑی دلیل ہے، اس کے باوجود وہ نہیں مانے۔ تو جنہوں نے ماننا تھا مان لیا، سیدنا صدیق اکبر مان گئے، سیدنا عمر فاروق مان گئے، سیدنا عثمان غنی مان گئے، سیدنا شیر خدا مان گئے، سیدنا بلال حبشی کہاں سے چلے ہیں مان گئے، حضرت سلمان فارسی، دیگر صحابہ اکرام جتنے بھی ہیں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی نہ کوئی جھلک دیکھی تو وہ مان گئے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جھلک انہیں کیسے نظر آئی اور دوسروں کو وہ چیزیں نظر کیوں نہیں آئی؟ فرمایا کہ جن کے دلوں پر مور اس وقت لگتی ہے جب انسان حقیقت کو دیکھ کر انکار کر دے، حقیقت کو دیکھ کر انکار کر دے، پھر اس پر مور لگ جاتی ہے۔ اب سورج نکلا ہو اور بندہ کہی جائے کہ نہیں سورج نہیں نکلا، سورج نہیں نکلا، وہ دوسرے دن دوبارہ نکلتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے سورج نہیں نکلا، پھر تیسرے دن میں دوبارہ نکلتا ہے، اس کی روٹین ہے، وہ نکلتا ہے تب بھی دن چڑھتا ہے، تو وہ انکار کرتا رہتا ہے، انکار کرتا رہتا ہے۔ اب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے حقیقت کو چھپا لیتے ہیں اور لوگ ایسے بندے کو پاگل کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جن کو وہ سورج نظر آتا ہے وہ کہتا ہے بھی سورج نکلا ہے، لیکن وہ اپنے تعصب اور ہٹ درمی پر اس قدر ڈٹ جاتا ہے کہ اسے وہ حقیقت دکھائی نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل پر مور لگا دیتا ہے۔ مور اس وقت لگتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے بندہ بے بہرا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حقیقتوں سے بے بہرا ہو جاتا ہے۔ پہلی قومیں اسی وجہ سے تباہ ہو گئیں، نبیوں سے کہا کہ ہمیں کوئی نشانی دیں، جب نبیوں نے وہ نشانی، پہلے تو نبی نے یہ کہا کہ میں رب کی سب سے بڑی نشانی ہوں، مجھے مانو۔ تو جن لوگوں نے نبی کو، نبی کی ذات تک اور نبی کی ذات کے ہوتے ہوئے تسلیم کر لیا، وہ سابقون الاولون بن گئے، وہ پہلے نمبر والے بن گئے۔ جنہیں نشانیاں دیکھ کر ماننا وہ دوسرے نمبر پر آ گئے، جنہیں عذاب دیکھ کر ماننا وہ تیسرے نمبر پر آ گئے، اور جنہیں عذاب دیکھ کر بھی نہیں ماننا ان پر مور لگ گئی۔ مور اس وقت لگتی، اس لیے یہ دعا کیا کریں، جس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی بندہ جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑ دے بلا شرعی عذر، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مور لگا دیتے، ہمیشہ کے لیے وہ چیز چھوٹ جاتی ہے۔ چھوٹتے چھوٹتے بندہ پیچھے ہٹتے ہٹتے اتنا دور ہو جاتا ہے، پھر اس کے سامنے عذر آنے لگتے ہیں، پھر اس کے پاس سامنے وقت کی قید آنے لگتی ہے، وہ ہٹتے ہٹتے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ آنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک دروازہ کھولتا ہے، دوسرا دروازہ کھولتا ہے، تیسرا دروازہ کھولتا ہے، پھر اس کے لیے رحمت کے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلے وہ 5 پڑھتا ہے، پھر تہجد بھی پڑھتا ہے، پہلے وہ 1 پارہ پڑھتا ہے، پھر وہ 10 پارے پڑھتا ہے، اس کا ذوق بڑھتا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان پر مور اس وقت لگی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی، ان کی کانوں پہ مور لگا دی، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھ دیا۔ لیکن ابو جہل تھا، یہ اس کا نام ابو جہل نہیں تھا، یہ ابو الحکم تھا، اس کا نام تھا حکمت کا باپ، اس کا نام اصل عمر بن حشام تھا، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کا لقب تھا ابو الحکم، حکمت کا باپ۔ لیکن یہ ابو الحکمت، حکم جو ہے، جب اس نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا باوجود سمجھانے کے، دلائل دینے کے نہ مانا تو وہ ہوئی ابو الحکم، ابو جہل بن گیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا خوبصورت شعر ہے کہ جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ جب مور لگ جاتی ہے نا تو بندہ حقیقت سامنے بھی ہوتا ہے تو وہ نہیں مانتا۔ جس طرح ابو جہل ایک دفعہ اس نے کہا میں آزمائش کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں کہ نہیں ہیں، حالانکہ خون کا رشتہ ہے، نہیں مانا۔ تو اس نے ہاتھ میں کنکریاں لیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے سے تشریف لا رہے تھے۔ اب اسے یہ دیکھیں نا، بندے کی جب مت ماری جائے کہ میں ایک بندے سے اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہوں تو کیا سمجھ کے کر رہا ہوں کہ وہ اس چیلنج کو قبول کر سکتا ہے، اس کا توڑ کر سکتا ہے۔ تو کہنے لگا محمد مجھے یہ بتائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے، اگر آپ نے بتا دیا تو میں ایمان لے آؤں گا۔ حضور نے فرمایا میں بتاؤں یا جو تیرے ہاتھوں میں ہے وہ بتا دے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا یہ تو پھر بدرجہ اولا ہے، اگر جو میرے ہاتھوں میں تو کنکریوں نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، حضور کی رسالت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینی شروع کر دی۔ اس نے کہا اچھا آپ کا جادو پتھروں پر بھی چلتا ہے۔ یہ ہے خاتم اللہ علی قلوبہم، دلوں پر مور لگ گئی۔ اللہ اس کی ہدایت کے لیے یہی کافی تھا کہ میں تو ان کو پوچھنے کے لیے آیا تھا، لیکن ان کی رسالت کی اور اللہ کی توحید کی گواہی تو یہ پتھر بھی دے رہے ہیں۔ تو جب مور لگتی ہے نا تو پھر بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ جن پر حضور کی رسالت کی مور لگ گئی وہ صحابی بن گئے، اور جو حضور کو نہ پہچان سکے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر پھر ان کو ہدایت نصیب نہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں حضور کے زمانہ اقدس کی، جنہوں نے حضور کو نہیں مانا ان پر مور لگی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اور حضور کی بے ادبی کی ہے، لیکن جنہوں نے کسی وجہ سے کوئی ان کو رخ مل گیا، حضور کو تسلیم کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان دے دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے کہ انسان یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہماری زبان کو اپنی ہدایت کے لیے کھولے رکھ، ہماری آنکھوں سے بے ہدایتی کا پردہ ہٹائے رکھ، ہمارے کانوں سے بے ہدایتی کا بہرا پن دور رکھ، تاکہ ہم سیکھ سکیں، ہم بول سکیں، ہم سن سکیں۔ آپ آئے ہیں، خوش قسمت ہیں، آپ کو سننے کے لیے مل رہا ہے، مجھے بولنے کے لیے، سننے کے لیے مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اب ہمارے معاشرے میں اتنے لوگ تو نہیں، کتنے لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھے، کتنے لوگ ہیں جو اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے، کتنے لوگ ہیں جو نماز قرآن کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو یہ مور ہوتی ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ وقت پر آ گئے۔ کس لیے آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی آواز ہمارے کانوں میں پڑ جائے، کو اللہ کے ذکر کی، کو مسئلہ مسائل سمجھنے کے ہمیں موقع مل جائے۔ تو فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے جن پر پردہ آ جاتا ہے ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بڑا دردناک عذاب ہے۔ اگلی آیت اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے لیے جو منافق تھے، ایک تو ہو گیا نا کافر، منافق یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک ٹانگ ادھر ہوتی ہے، ایک ٹانگ ادھر ہوتی ہے۔ حضور کے دور میں منافقین تھے، عبداللہ بن ابی منافق، وہ ادھر جاتا تو حضور کی باتیں کرتا، جب اپنے ساتھیوں میں جاتا تو کہتا انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ظاہر ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ منافقت بھی یہ ایک بڑی، حضور نے فرمایا جو بندہ دو چہروں والا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے دو چہرے لگا دے گا، اور ذی الوجہین، دو چہروں والا اسے کہا جائے گا، دو چہرے لگ جائیں گے۔ اس لیے وہ کیا کہتے ہیں، درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا۔ سبحان اللہ۔ بندے کو ایمان کے معاملے میں درنگی نہیں ہونی چاہیے، دنیا کے معاملے بھی نہیں ہونی چاہیے، بندے کو یک سو یک رنگ ہونا چاہیے۔ یہ جو شبیری رنگ ہے نا یہ ایک ہی ہے، یہ محمدی رنگ ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ ایسے ہیں مَن یقول آمنا باللہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ حضور کے زمانہ میں جو منافقین یہ کرتے تھے
کہ وہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. سورہ کافرون چھوٹی ہے، سورہ منافقون بڑی ہے. کفر تو ہو گیا نا، پتہ ہے کہ وہ کافر ہیں، وہ علیحدہ ہیں، ان کا مذہب، ان کا عقیدہ، ان کی ساری چیز. منافق جو ہوتا ہے وہ آپ کی صفوں میں چھپا ہوتا ہے، اور اسلام کو ہمیشہ منافقت کی وجہ سے نقصان ہوا ہے. اپنے اندر سے ایسے زہریلے سانپ پیدا ہو گئے، اپنے اندر سے ایسے لوگ پیدا ہوئے، جہاں بھی نقصان ہوا اسلام کو وہ اپنی صفوں کے اندر سے ہوا ہے. یہی فلسطین کا حال دیکھ نہیں رہے آپ کہ وہ تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، لیکن ہم سارے منافقت کی صورت بنتے ہوئے صرف مذمت کر رہے ہیں. کسی مسلمان کی طرف سے کوئی ایسا کارہائے نمایاں ہوا ہو جسے ہم یاد کر سکیں. ہم تو لوگ ہیں نا، ہم چیخ سکتے ہیں، چلاک سکتے ہیں. یہی منافقت ہے. کیا مسلمانوں کو اللہ پاک نے بہت کچھ نہیں دیا؟ دنیا کے 40% ذخائر مسلمانوں کے پاس ہے. 100 میں سے 40 روپے مسلمانوں کے پاس ہیں. ہر طرح وہی بیماری لگ گئی، وہن کی بیماری، زندگی سے پیار اور موت کا خوف. مسلمانوں کے پاس ہر چیز موجود ہونے کے پاس ہماری آواز میں وہ روب نہیں رہا، ہماری آواز میں وہ دشمن کے لیے ایک ہیبت نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی مصنوعات کھا کھا کے ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں. ایسی ایسی چیزیں انہوں نے ہم میں چھوڑ دی ہیں کہ بس وہ جی چاہتا ہے کہ بس وہ ہم چپ رہیں، تو ہم لوگ صرف چیخنے چلانے والے. تو منافقت یہی ہے کہ سب کچھ دیکھ کے بھی، سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی ہم خاموش ہیں کہ کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ نہیں. امریکہ خدا نہیں، خدا وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے تحت بنایا ہے، ایک کو دوسرے کے ذریعے پرکھتا ہے، آزماتا ہے. تو فرمایا وہ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں. اے محبوب یہ ایمان والے نہیں ہیں. تو کافرون سورت چھوٹی سی ہے، منافقون سورت یہ بڑی سی ہے. یہ منافقت ایک بیماری ہے، اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں. جو بات ٹھیک ہے، جس پر آپ چلنا چاہتے ہیں اسے ٹھیک کہیں. جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے، مثلا آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، پھر اسی کے ساتھ رہیں، پھر درنگی نہ کریں. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری رات آئی نا، یہ وفاداری بڑی چیز ہوتی ہے. سبحان اللہ. اسلام وفاداروں کو پسند کرتا ہے. اس لیے کہ یا اللہ ہمیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ وفا نصیب کرنے کی توفیق کہ ہم آخری دم تک یہ دنیا کے رشتے، یہ سیاسی رشتے یہ ختم ہو جاتے ہیں. آج یہاں، کل وہاں، پرسوں وہاں، ترسوں یہاں، کوئی وہاں ہے، کوئی وہاں ہے، جو کل کدھر تھے آج کدھر ہیں. یا اللہ اگر دین کی بات ہوئی تو ہم اللہ اس کے رسول کی طرف کھڑے ہو جائیں. آمین. یہی اصل کامیابی ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں چراغ بند کر دیتا ہوں، اندھیرا کر دیتا ہوں، میں جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں، میں ہر چیز تمہیں دیتا ہوں، میں تم سے ناراض بھی نہیں ہوں، تو میں چراغ گل کر دیتا ہوں. ہو سکتا ہے تم میرے سامنے واپس جانے سے گھبراتے ہو تو میں اپنی آنکھیں بند کر دیتا ہوں، چراغ بند کر دیتا ہوں، تم جہاں مناسب جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، ناراض بھی نہیں ہوں، جنت بھی لے کر دوں گا. تو آپ نے چراغ گل کر دیے، اندھیرا ہو گیا خیموں میں. تو حضرت امام علی مقام نے کچھ دیر کے بعد چراغ روشن کیا تو سارے کھڑے تھے. سبحان اللہ. کوئی بھاگا نہیں ہے، وہیں سارے کھڑے ہیں. تو آپ نے فرمایا تم گئے کیوں نہیں؟ فرمایا ہم ایسی زندگی کو کیا سمجھتے ہیں جو آپ کے بغیر ہو، ہم ایسی موت کو ترجیح دیتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہو. سبحان اللہ. اسے وفاداری کہتے ہیں. تو منافق لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے وہ حضور کے ساتھ بھی نہیں ہیں. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے منافقوں کو جو بنتے تھے، جن کے دلوں میں نفاق تھا، اپنے صحابہ کرام کی صفوں سے نکال دیا. فرمایا تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو میرے ساتھی ہیں، جو دل و جان سے میرے ساتھ ہیں وہ میرے ساتھ ہیں. کوئی مزار میں ساتھ ہے، کوئی جنت البقیع میں ساتھ ہے. سیدنا صدیق اکبر جن کا یہ مہینہ چل رہا ہے، علامہ اقبال انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا نا، ثانی سنین اذ ہما فی الغار. ثانی سلام، آپ ثانی سلام بھی ہیں، ثانی قبر بھی ہیں، ثانی مزار بھی ہیں. سبحان اللہ. یہ وفاداری کا صلہ ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں ذکر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخادعون اللہ، یہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں منافق لوگ، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اصل میں یہ ان کو دھوکہ نہیں دیتے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اور ان کا اس بات کا ان منافقین کو شعور نہیں ہوتا.
اللہ تعالیٰ ہمیں اس مرض سے محفوظ رکھے اور اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں، فرمائے۔